ایک گاؤں میں ایک غریب مگر محنتی کسان رہتا تھا۔ اس کا نام فرمان تھا۔ اس کی زندگی سادہ تھی مگر محنت سے بھری ہوئی۔ وہ سورج نکلنے سے پہلے کھیتوں میں چلا جاتا اور سورج ڈوبنے کے بعد تھکا ہارا واپس آتا۔ اس کے ہاتھوں میں چھالے تھے، کپڑوں پر مٹی جمی ہوتی، مگر دل میں ایک ہی فکر ہوتی، کاش میرے بیٹے سمجھ جائیں۔ فرمان کے دو بیٹے تھے، ایک کا نام احمد تھا اور دوسرے کا نام رضا، مگر افسوس کہ دونوں کام چور اور لاپرواہ تھے۔ سارا دن گاؤں کی گلیوں میں گھومتے رہتے، کبھی درخت کے نیچے بیٹھے باتیں کرتے، کبھی کھیل کود میں وقت ضائع کرتے۔ نہ کھیتوں میں ہاتھ بٹاتے، نہ کوئی ہنر سیکھتے، نہ کماتے، نہ ذمہ داری اٹھاتے۔ فرمان جب شام کو گھر آتا تو احمد اور رضا کو یوں ہی بیٹھا دیکھ کر اس کا دل دکھ سے بھر جاتا۔ وہ نرمی سے سمجھاتا، بیٹو، میں کب تک اکیلا محنت کرتا رہوں گا؟ کل کو میں نہ رہا تو تمہارا کیا ہوگا؟ مگر احمد اور رضا ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر ہنس دیتے، بات ٹال دیتے اور پھر آپس میں جھگڑنے لگتے، کبھی کھانے پر، کبھی پیسوں پر اور کبھی بلا وجہ۔ ان کی لڑائیاں فرمان کے دل پر زخم بن کر لگتی تھیں۔ وہ رات کو جاگ جاگ کر سوچتا، میری ساری محنت کہیں رائیگاں تو نہیں جائے گی۔ ایک دن فرمان نے فیصلہ کیا کہ اب صرف باتوں سے نہیں، سبق دے کر سمجھانا ہوگا۔ اس نے احمد اور رضا دونوں کو اپنے پاس بلایا۔ اس کی آواز میں تھکن بھی تھی اور درد بھی۔ اس نے کہا، جاؤ لکڑیاں لے آؤ۔ احمد اور رضا لکڑیاں لے آئے۔ فرمان نے لکڑیوں کو اکٹھا باندھ دیا اور احمد سے کہا، اس گٹھے کو توڑ کر دکھاؤ۔ احمد نے پوری طاقت لگائی مگر لکڑیاں نہ ٹوٹیں۔ پھر فرمان نے رضا کو کہا، اب تم کوشش کرو۔ رضا نے بھی زور لگایا مگر وہ بھی ناکام رہا۔ فرمان نے آہ بھری، گٹھا کھولا اور لکڑیوں کو الگ الگ کر دیا۔ کہا، اب ایک ایک لکڑی توڑو۔ اس بار لکڑیاں فوراً ٹوٹ گئیں۔ فرمان کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ اس نے دھیمی مگر گہری آواز میں کہا، بیٹو، جب لکڑیاں اکٹھی تھیں تو نہ ٹوٹیں اور جب الگ ہوئیں تو آسانی سے ٹوٹ گئیں۔ تم بھی ایسے ہی ہو، جب تم آپس میں لڑتے ہو اور الگ الگ رہتے ہو تو کمزور ہو جاتے ہو، اور جب مل کر رہو، محنت کرو، ایک دوسرے کا سہارا بنو تو کوئی تمہیں نہیں توڑ سکتا۔ یہ بات احمد اور رضا کے دل میں اتر گئی۔ انہوں نے پہلی بار اپنے باپ کے ہاتھوں کی سختی، اس کے چہرے کی جھریاں اور آنکھوں کی تھکن کو غور سے دیکھا۔ انہیں اپنی غلطیوں کا احساس ہو گیا۔ دونوں نے روتے ہوئے کہا، ابا فرمان، ہمیں معاف کر دیں، ہم نے آپ کی محنت کی قدر نہیں کی۔ اب ہم آپ کے ساتھ کھیتوں میں کام کریں گے، مل جل کر رہیں گے اور لڑائی نہیں کریں گے۔ اس دن کے بعد احمد اور رضا واقعی بدل گئے۔ کھیتوں میں محنت کرنے لگے، آپس میں محبت سے رہنے لگے اور فرمان کے چہرے پر برسوں بعد سکون کی مسکراہٹ آ گئی۔